اسلام دراصل کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو امن، انصاف اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد پر ہے۔ قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام ہر انسان کو عزت، برابری اور خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاد کے بارے میں لوگوں کا نظریہ مختلف ہے، لیکن اس کا اصل مطلب برائی کے ساتھ جد و جہد ہے۔ اس کے علاوہ اسلام خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ اسلام کو تعصب سے پاک ہو کر سمجھا جائے تو یہ امن، ترقی اور فلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسلام کو قرآن اور حدیث کی مثالوں کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید انسانیت، عدل اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو۔ اسلام ہمیں سچائی، صبر اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، یعنی اعتدال اور توازن والی امت۔ ان تعلیمات کا مقصد ایک پرامن اور انصاف پسند معاشرے کا قیام ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ اسلام نے عورتوں کو عزت، وقار اور برابری کا مقام دیا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عورتوں کو تعلیم، وراثت، نکاح، خلا وغیرہ اور رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ بیٹی، ماں اور بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو خاص مقام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت کا مستحق ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم۔ اسلام نے کمزوروں، یتیموں، مسکینوں اور مظلوموں کے حقوق کا خاص خیال رکھا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے، اور یتیم کو نہ جھڑکو اور مسکین کو نہ دھتکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اسلام میں محتاجوں کی مدد کو ضروری، زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض اور صدقے کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مظلوم کی مدد کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ کمزوروں کا خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کا احترام۔ اسلام دیگر مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، تم ان کے معبودوں کو برا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے غیر مسلموں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ان کی مثالوں میں سے ایک مثال مدینہ کے یہودیوں کی ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دیے۔ اول، تمام یہودیوں کو شہریت کے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اسلام سے پہلے انہیں حاصل تھے۔ دوم، مظلوموں اور ستم رسیدہ شخص کی خواہ کسی قوم سے ہو مدد کی جائے گی۔ سوم، یہود پر جو بیرونی دشمن حملہ آور ہوگا، یعنی باہر سے کوئی اگر ان پر حملہ کرے گا تو مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا لازم ہوگا۔ چہارم، یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ پنجم، بنی عوف کے یہودی مسلمانوں میں ہی شمار ہوں گے، وغیرہ۔ اور نجران کے عیسائیوں کو جو یمن اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دیے۔ اول، ان کی جان مسلمانوں سے محفوظ رہے گی کیونکہ اس پورے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دوم، ان کے کسی مذہبی نظام میں تبدیلی نہ کی جائے گی۔ مذہبی عہدیدار اپنے اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ سوم، صلیبیوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ چہارم، ان کی کسی چیز پر قبضہ نہ کیا جائے گا جب وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ پنجم، ان کے معاملات اور مقدمات میں پورا انصاف کیا جائے گا، یعنی مسلمان اور عیسائی میں فرق نہیں کیا جائے گا جب مقدمہ فیصل ہوگا۔ ششم، ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ ہفتم، ان کے ملک نجران میں فوج نہ بھیجی جائے گی۔ یہ چند مثالیں تھیں یہودیوں اور عیسائیوں جیسے غیر مسلمین کی جو اس وقت مسلمانوں کے یہاں غیر مسلم سمجھے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ مشرکین بھی تھے، پار بھی تھے، سب کو اسلام نے وہی حقوق دیے تھے۔ مذکورہ بالا جو حقوق اسلام نے دیگر اقوام اور رعایا کو عطا کیے ہیں، ان سے زیادہ حقوق تو کوئی اپنی حکومت بھی نہیں دے سکتی۔ جو غیر مسلم اسلامی ریاست میں قیام پذیر ہوں، اسلام نے ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔
اور حکمرانوں کو پابند کیا ہے کہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے مساوی سلوک کیے جائیں۔ ان غیر مسلم رعایا یعنی ذمیوں کے بارے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی پناہ میں ہے۔ اس بنا پر اسلامی قانون ہے کہ جو غیر مسلم مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہیں ان پر کوئی ظلم ہو تو اس کی مدافعت مسلمانوں پر ایسی ہی لازم ہے جیسے خود مسلمانوں پر ظلم ہو تو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام نے غیر مسلموں کے سلسلے میں یہ رعایات دی ہیں۔ اول، غیر مسلموں کے خلاف جنگ میں خود پیش قدمی سے روکا۔ دوم، ان کے خلاف ظلم و زیادتی کی ممانعت کی۔ سوم، غیر مسلمین کے خلاف جنگ کی اس وقت تک اجازت دی جب تک کہ فتنہ و فساد فر نہ ہو جائے یعنی دور نہ ہو جائے۔ چہارم، دشمن کے قاصدوں کو امن دیا یعنی ایمبیسڈر کو محفوظ کیا۔ پنجم، دشمن کی عورتوں، بچوں، معذوروں کو مارنے سے منع کیا۔ ششم، جن غیر مسلموں کے سرزمین پر قبضہ ہو جائے وہاں کے سرسبز کھیتوں اور پھلدار درختوں کے کاٹنے کی ممانعت کی۔ ہفتم، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو ڈھانے اور تارک الدنیا عابدوں یعنی وہ عبادت گزار جو دنیا سے علیحدہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے سے روکا۔ ہشتم، اسیران جنگ یعنی جنگی قیدیوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ نہم، دشمن خود کو کمزور پا کر صلح کی درخواست کرے تو اسے قبول کرنے کی ہدایت دی۔ دہم، پناہ میں آنے والے غیر مسلم کو امن دینے اور عافیت سے رکھنے کی تاکید کی۔ 11ویں، محض مال غنیمت کے لیے جہاد کرنے سے روکا۔ 12ویں، لوٹ کے مال کو حرام قرار دیا۔ 13ویں، معاہدہ کرنے والے ذمیوں کی جان و مال کی پوری حفاظت کا مسلمانوں کو پابند کیا۔ ہندوستان کی اہمیت۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت علماء ہند لکھتے ہیں، اسلامی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ہی اتارے گئے اور یہیں سکونت کی یعنی یہیں پر رہے اور یہیں سے ان کی نسل دنیا میں پھیلی اور اسی وجہ سے انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند تحریر فرماتے ہیں، ہندوستان نبوت کا دارالخلافہ ہے، یہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام دوسرے رسول تھے جو اسی سرزمین پر وارد ہوئے، ان کی قبر بعض اقوال کے مطابق اجودھیا میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رام چندر جی اور کرشن جی کے نام ادب سے لیے جانے چاہیے اور ان کے ناموں کے ساتھ گستاخی نہیں کی جانی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔